اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20واں پارہ ہے اور سورۃ القصص ہم نے آج پڑھنی ہے۔ سورہ القصص مکی سورت ہے، اس میں 9 رکوعات ہیں، 88 آیات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن زید کا قول ہے کہ سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص یک کے بعد دیگرے نازل ہوئیں۔ زبان، انداز بیان اور مضامین بھی ایک جیسے ہیں۔ ان تینوں سورتوں کا زمانہ نزول قریب قریب ایک ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا رہا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کے وارث بنائیں، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون کا قصہ مومنوں کے فائدے کے لیے سنایا جا رہا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پرورش کرایا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر میرا تختہ الٹے گا۔ وہ بندگی کی حد سے نکل گیا، اس نے عوام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اپنی قوم کو طاقتور بنایا اور بنی اسرائیل کو کمزور بنا دیا۔ ان کے بیٹوں کو ذبح کرا دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا تاکہ ان کی اپنی قوم میں جذب کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کو ان کی زرخیز زمینوں، مکانات اور جائیدادوں سے محروم کر دیا۔ قبطی ان پر تشدد کرتے، بگار لیتے، معاوضہ تھوڑا دیتے اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کا نجات دہندہ پیدا کر دیا، ان کو دنیا کی قیادت اور رہنمائی اور حکمرانی عطا کر دی، اور فرعون کو وہی کچھ دکھا دیا جس سے وہ ڈرتا تھا۔ آیت نمبر 7 سے 13 فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 3 ماہ تک ان کی والدہ نے بچہ اپنے پاس رکھا۔ قبطی جاسوس عورتیں اسرائیلی محلوں میں پھرتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے، تو انہوں نے اللہ کے ارشاد کے مطابق بچے کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام فرعون کے محل میں رکھا گیا۔ یہ قبطی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے میں نے اسے پانی سے نکالا۔ بعض کی رو سے یہ عبرانی لفظ ہے۔ عبرانی میں مو پانی کو اور شا یا سا درخت کو کہتے ہیں، کیونکہ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ایک لکڑی کے صندوق میں درخت کے نیچے پایا تھا۔ فرعون کی بیوی کو بچے پر بہت پیار آیا، اللہ نے بچے کی محبت دلوں میں ڈال دی تھی۔ بچے کی پرورش کا انتظام کرنے کے لیے انا تلاش کی گئی۔ بچے نے کسی انا کی چھاتی کو منہ نہیں لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو بڑی ذہین تھی اور بڑی ہوشیاری سے بچے کا پیچھا کر رہی تھیں، فرعون کے محل میں پہنچ گئیں اور کہا، میں آپ لوگوں کو ایک ایسی آیا کا پتہ دیتی ہوں جو بچے کو بڑی اچھی طرح سے رکھے گی، اور وہ گھر والے بچے کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ اس طرح بچہ اللہ نے معجزانہ طریقے سے ماں کو واپس لوٹا دیا اور اپنا وعدہ پورا کر دیا۔
اس زمانے کے رواج کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بچے کو اپنے گھر لے گئیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے خاندانی لوگ اپنے بچے آیا کے سپرد کرتے تھے۔ آیا بچہ اپنے گھر میں رکھ کر پالتی تھی اور کبھی کبھی ماں باپ کے پاس میں لانے کے لیے لے جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بچہ بھی مل گیا اور اجرت بھی مقرر ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھے، اس کی مثال حضرت موسیٰ کی ماں کی سی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اور اجرت بھی پالی۔ آیت نمبر 14 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میری مغفرت فرما۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ اسرائیلی کو قبطی کی زیادتی سے بچاتے ہوئے قبطی کو ضرب لگا دی جس سے وہ مر گیا۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نادم ہوئے، اللہ سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ میں کبھی کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ اسرائیلی جھگڑالو تھا، لڑنا چاہتا تھا، اس کی عادت تھی۔ علماء اسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عہد سے یہ استدلال کیا ہے کہ مومن کو ظالم کی اناعت سے کامل اجتناب کرنا چاہیے، خواہ وہ ظالم فرد ہو یا گروہ یا حکومت یا سلطنت۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرے گا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام دوڑتا اور سہمتا ہوا نکل پڑا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ دوسرے جھگڑے میں اسرائیلی نے قتل کا راز فاش کر دیا تھا، قبطی نے مخبری کر دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کی حالت میں مصر سے نکل گئے، مدین کی طرف چل پڑے اور اللہ سے رہنمائی کی دعا کی۔ اللہ نے دعا سن لی اور وہ مدین پہنچ گئے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پہ ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال کر لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا کر بیٹھا اور بولا، پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دے دیا جائے۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ یاد رکھیے، جو شخص اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کر معاملہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے گمان کیا تھا کہ اللہ،
تو میری رہنمائی کر۔ اللہ نے ایسی رہنمائی کی کہ ایک نبی کی زیر تربیت ان کو پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اب پردیسی ہیں، غیر علاقے میں ہیں، پرائی بستی ہے، نہ کوئی اپنا ماں باپ، بہن بھائی، برادری، مال کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور جب کوئی اللہ پر توکل کر کے اس کے آگے یقین سے دعا کرتا ہے تو اللہ مرادیں پوری کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 سے 28 میں فرمایا کہ کمزوروں کی مدد کرنا انبیاء کی سنت ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کر دی۔ حیادار لڑکیاں جو اپنی بکریوں کو روک کے ایک طرف کھڑی تھیں، ان کی بکریوں کو انہوں نے پانی پلا کر اور خود جا کر سائے میں بیٹھ کے اور اللہ سے التجا کی۔ اب یہ ان کی پہلی ابتلا تھی، کئی دن سے بھوکے تھے، رہائش کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ اللہ نے نوکری بھی دے دی اور گھر بھی مل گیا۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 29 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَزْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے دائیں کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا، اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اور میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی لشکر کے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے دعوت حق پیش کرنے جا رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عمل بتایا کہ جب کبھی خوف محسوس کرو تو اپنا سیدھا بازو اپنے ساتھ لگا کر سکیڑ لو، خوف سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی نہیں سنی۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہوگا۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ فرعون یہ جانتا تھا کہ خدا وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ اپنے آپ کو خدا وہ ان معنوں میں کہتا تھا کہ مصر میں حکومت میری ہے، سیاہ اور سفید کا مالک میں ہوں، حکم میرا چلتا ہے۔ موسیٰ کس خدا کی بات کرتا ہے؟
حامان کو اینٹیں پکوا کر اونچا محل بنانے کے لیے کہا تو قرآن سے یہ ثابت نہیں ہے کہ محل بنایا گیا تھا، یہ اس نے بے وقوف بنانے کے لیے کہا۔ فرعون اور اس کی قوم نے اللہ کے پیغام کو رد کر دیا اور اللہ کے سامنے جواب دہی سے انکار کیا۔ اللہ نے ان سب کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جو بھی آخرت کی زندگی کا انکار کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، قیامت کے دن ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کا لازمی نتیجہ ہلاکت ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے اور ان سے پہلی قوموں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو تورات دی جو آئندہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ کے حالات بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم موسیٰ کو شریعت کے احکام دے رہے تھے اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم وحی کے ذریعے آپ کو ان کے حالات سے باخبر کر رہے ہیں جو 2000 برس پہلے حضرت موسیٰ کو پیش آئے تھے۔ تم مغرب کی طرف نہیں تھے۔ مغرب کی طرف سے مراد ہے کہ جزیرہ نما سینا کا وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ کو احکام شریعت دیے گئے۔ یہ علاقہ حجاز سے مغرب کی جانب واقع ہے۔ گواہوں سے مراد بنی اسرائیل کے وہ 70 نمائندے ہیں جن کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ بلایا گیا تھا۔ ہم اپنی رحمت سے یہ حالات آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کے پاس ایک عرصے سے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت شعیب کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ آیت نمبر 47 سے 50 رسول کی بعثت کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کرتوتوں کے باعث عذاب میں مبتلا ہو کر یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو رسول آئے ہی نہیں، اگر رسول آتے تو ہم ضرور ان کی پیروی کرتے اور مومن بن جاتے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس خبردار کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اب ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے۔ جب حضور حق لے کر آئے تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ محمد کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ کیا تم نے موسیٰ کے معجزے دیکھ کر کفر نہیں کر دیا تھا؟ کفار مکہ نے کہا دونوں جادو ہیں، یعنی تورات اور قرآن دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہم نہ تورات کو مانتے ہیں نہ قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے پیارے نبی، تم ان سے کہو کہ تم اللہ کے پاس سے اس سے بہتر کتاب لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا۔ ہم تو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے ان کو محبت ہے۔ آپ کا کام بس حق پہنچا دینا ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے برے نتائج سے وہ بچ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 51 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 51 سے 55 اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں جن کو تورات اور انجیل دی گئی، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد تمام یہودی اور عیسائی نہیں ہیں بلکہ وہ انصاف پسند اور حق پرست لوگ ہیں جو تورات اور انجیل کی بشارتوں کی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے۔ یہ اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو ہجرت حبشہ کے بعد پیش آیا تھا۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں ملک حبشہ میں پھیلیں تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لیے مکہ معظمہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔ قریش کے لوگ بھی یہ ماجرا دیکھ کر گرد و پیش کھڑے ہو گئے۔ وفد کے لوگوں نے حضور سے کچھ سوال کیے جن کا آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی۔ قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان کو راستے میں روکا اور سخت ملامت کی کہ بڑے نامراد ہو تم لوگ، تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو، مگر تم ابھی اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے۔ تم سے زیادہ احمق گروہ تو کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ سلام ہے تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہم تمہارے طریقے پر نہیں چل سکتے، تم اپنے طریقے پہ چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان کو 2 اجر دیا جائے گا، ایک انجیل پر ایمان لانے کا اور دوسرا قرآن پر ایمان لانے کا۔ آیت نمبر 56۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اس سے ہدایت نہیں کر سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ واقع نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اگر ہم اسلام لے آئیں تو سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہم بے وطن ہو جائیں گے، تجارت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ہم مفلس ہو جائیں گے۔ یہی ان کو خوف تھا جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روکتا تھا۔ یہی بات ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی کہ حرم مکہ کی وجہ سے ہی ان کو یہ عزت ملی ہے۔ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے سارا عرب ان کی عزت کرتا ہے۔ اس آیت میں ان کے اس عذر کا جواب دیا گیا ہے کہ اس پرامن حرم میں ہم نے تمہیں جگہ دی ہے، ہمارے حکم سے سارے عرب سے مکہ سے رزق پہنچایا جاتا ہے، یہ سب تمہاری کسی تدبیر سے نہیں بلکہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 58 میں ان کے عذر کا دوسرا جواب دیا گیا کہ تم اپنی دولت پر اتراتے ہو، مال و دولت کے گھمنڈ میں حق کا انکار کر رہے ہو۔ تم سے پہلے کتنی ہی قوموں نے دولت کے گھمنڈ میں رسول کی نافرمانی کی اور تباہی سے دوچار ہوئیں، ان کی بستیاں اجڑی پڑی ہیں جو بعد میں آباد نہیں ہوئیں۔ اگلی آیت میں ان کے عذر کا تیسرا جواب دیا گیا کہ پہلی قوموں نے ظلم و ستم کی روش اختیار کی، ہم نے ان کے اصلاح کے لیے رسول بھیجے، انہوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا، ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، اب تمہارے پاس بھی ہمارا رسول آ گیا ہے، اگر تم نے انکار کیا تو تم بھی بچ نہیں سکو گے۔ جس دولت کو بچانے کے لیے تم رسول کا انکار کر رہے ہو وہ تمہارے پاس نہیں رہے گی، وہ اقرار سے تمہارے پاس رہے گی۔ انکار سے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اقرار کرو گے تو دنیا تمہاری متی ہو جائے گی۔ آیت نمبر 60 اور 61 میں فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کی ہر نعمت عارضی ہے، ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر تمہیں دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ دنیا پر آخرت کو ترجیح دو گے تو اخروی زندگی میں اللہ کے پاس سب کچھ پاؤ گے۔ جو شخص اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے حرام کے مال سے دستبردار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ یہ شخص بہتر ہے یا وہ جو دنیا کے عارضی عیش کی خاطر آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور نہ ختم ہونے والی اخروی زندگی میں اللہ کے حضور ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والا ہے۔ عقل مند شخص وہی ہے جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔ آیت نمبر 62 سے 67 ان آیات میں حشر کے میدان کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ فکر تو اس دن کی ہونی چاہیے جب تم اللہ کی عدالت میں بے بس کھڑے ہوگے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کے بارے میں تمہیں دعویٰ تھا کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں، جن کی تم دنیا میں پیروی کرتے تھے۔ شیاطین جن و انس جن پر جرم ثابت ہو جائے گا وہ اعتراف کریں گے کہ اے ہمارے رب،
ہم نے ان کو گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے، ان کو بھی گمراہ کیا۔ اب ہم آپ کی طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یعنی ہم نے ان کو زبردستی گمراہ نہیں کیا، یہ اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے ہیں۔ یہی اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے تھے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اب اپنے شریکوں کو مدد کے لیے بلاؤ۔ پھر مشرکین اپنے شریکوں کو پکاریں گے، وہ خود بے بس ہوں گے، ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ آیت نمبر 68 وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں۔ یہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ اس آیت میں شرک کی تردید کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کو اختیار ہے، وہ اپنے کام کے لیے جس کا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے۔ نبی، فرشتے، جن، ولی، یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ ہی کو اختیار ہے، جس سے جو کام لینا چاہے لے لے۔ مشرکین کو یہ اختیار کس نے دیا کہ ان کو خدائی میں شریک کر دیا؟ اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے، وہ بلا شرکت غیر حکومت کرتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس کی نظر نیت پر ہوتی ہے کہ اس کام کے پیچھے کون سی نیت کام کر رہی ہے، بری نیت ہے یا اچھی نیت۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ آیت نمبر 74 اور 75 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کی فکر کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لاؤ وہ میرے شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا دعویٰ تھا کہ یہ تمہاری حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہ خدائی میں شریک ہیں، لاؤ اب وہ کہاں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ مزید حجت کے لیے اس ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کرے گا، یعنی انبیاء، ان کے پیروکار اور نیک لوگ جنہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے حق ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ منکرین اور مشرکین سے فرمائے گا کہ تم نے جو شرک کیا، نبی کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ لاجواب ہو جائیں گے اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ کی بات سچی تھی۔ اگلا رکوع آیت نمبر 72 سے 82۔ مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر رہے تھے، وہ سرمایہ دار لوگ تھے، ان کی تجارت سارے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اسلام لے آئے تو ہماری تجارت تباہ ہو جائے گی اور ہم مفلس ہو جائیں گے۔ آج بھی زبردست لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم سودی نظام ختم کر دیں تو ہمارا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا۔ ان سرمایہ دار زرپرست لوگوں کو قارون کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ جو بڑے خزانوں کا مالک تھا۔ جب اس نے رسول کے خلاف بغاوت کی تو اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھس گیا۔ اگر تم بھی رسول کی مخالفت کرو گے تو تمہاری دولت بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بگڑا ہوا مسلمان تھا، فرعون کا بٹھو تھا۔ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پر نگران مقرر کر رکھا تھا، دولت اور عہدے کی وجہ سے بڑا متکبر ہو گیا تھا اور دولت کے گھمنڈ میں بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے حسد کرتا تھا اور حسد کی وجہ سے ان کے خلاف شرارتیں کرتا تھا۔ فرعونی حکومت کا مقرب ہونے کی وجہ سے اس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ اس دولت کی وجہ سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کو مدفون خزانہ مل گیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دے رکھی تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ اس کی بری حرکتیں دیکھ کر اس کی قوم کے سوالے لوگوں نے اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی کہ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کر اور اپنا آخرت کا گھر بنا لے اور اپنی دنیاوی ضروریات بھی تو پوری کر سکتا ہے۔ اس سے اللہ نے نہیں روکا اور تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اس نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا کہ میں اپنی قابلیت کی وجہ سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، اس میں فضل کی کیا بات ہے؟ میں نااہل لوگوں کو کیوں دوں؟ صدقہ خیرات کرنے سے صاف انکار کر دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے، اس سے بھی زیادہ افرادی قوت رکھتے تھے۔ جب اپنی سرکشی کے سبب پکڑ لیے گئے تو ان کا مال اور ان کی جمعیت ان کے کچھ کام نہیں آئی۔ ایک دن وہ اپنی قوم میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ نادان لوگوں نے اس کو بڑے رشک اور تمنا کے ساتھ دیکھا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، یہ تو بہت قسمت والا ہے۔ جو لوگ حلال اور حرام کا علم رکھتے ہیں انہوں نے بے علم لوگوں کو سمجھایا کہ تم پر بڑا افسوس، یہ تو ایک عارضی چمک دمک ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے، یعنی جو رزق حلال اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر رہ کر حاصل کیا جاتا ہے وہی بہتر ہے، اس کے سبب آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور دنیا کی زندگی بھی پرسکون رہے گی۔ یہ چیز اس کو ملتی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک کام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور صبر کرتا ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری میں اس کو جو نقصان ہوتا ہے اس پر صبر کرتا ہے اور اس کی نافرمانی میں جو فائدے نظر آتے ہیں ان کو کمال صبر کے ساتھ ٹھکرا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو یہ شخص بھی اپنی پارٹی کے ساتھ مصر سے نکلا۔ اس نے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے خلاف ایک سازش کی۔ اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا، یہ اپنے گھر بار اور مال سمیت زمین میں دھس گیا۔ قارون کے خزانوں کو جو لوگ رشک و تمنا کے ساتھ دیکھتے تھے اس کا انجام دیکھ کر ان کو عبرت حاصل ہوئی، ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ دولت سے فلاح حاصل نہیں ہوتی، فلاح اور کامرانی اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 83 تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ آخرت کا گھر یعنی جنت جو حقیقی فلاح کا مقام ہے وہ ان کو ملے گی جو زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کی بجائے اللہ کی بڑائی قائم کرتے ہیں، جو حرام کے راستوں سے مال نہیں کماتے اور نہ حرام راستوں پر ان کو خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ہم نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، یعنی قرآن خلق کے خدا تک پہنچانے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے اور اس کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہے، اور قرآن میں جو ایمان لائے گا اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ خلق خدا تک اس کا پیغام پہنچائے، اور فرمایا کہ جس خدا نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو بہترین انجام سے ہمکنار کرنے والا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں عظمت اور کامرانی عطا کرے گا۔ کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ اگر ہم قرآن پر ایمان لے آئیں تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ چند سالوں کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے سارا عرب اسلام کا مطیع ہو گیا اور کوئی طاقت اسلام کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ آیت نمبر 82 سے 88 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ کتاب کے اور نبوت کے خود خواہشمند نہ تھے، ہم نے اپنی رحمت سے آپ کو اس کا علم بردار بنایا ہے، بس آپ کفار کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں اور لوگوں کو اس کی طرف پکارتے رہیں اور اپنی ساری قوتیں اس راہ میں صرف کر دیں۔ حکمرانی صرف اللہ کی ہے اور تمام انسان اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، اس میں 7 رکوعات ہیں، 69 آیات ہیں۔ بنیادی مضمون اس کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان لیتا ہے اور اپنی زندگی کا سانچہ اس کے مطابق بدل لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اپنی زندگی کا تانا بانا اس کے مطابق نہیں بناتا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے۔ بڑا غلط حکم ہے وہ جو لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ سورہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب کفار نے مسلمانوں کے خلاف سخت تشدد شروع کر دیا تھا۔ اس سورہ کے نزول کے بعد صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جو شخص اسلام قبول کرتا کفار مکہ اس کا جینا مشکل کر دیتے تھے۔ کوئی غریب غلام ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا تھا، حضور کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا، کوئی تاجر ہوتا تو اس کا مال لے لیا جاتا اور ادائیگی نہ کی جاتی، اور کوئی کاریگر ہوتا تو اس سے کام نہ کروایا جاتا تاکہ وہ بھوکا مرے۔ اگر کوئی خوشحال ہوتا تو اس کے اپنے لوگ اس کا جینا مشکل کر دیتے تھے۔ حضرت خباب روایت کرتے ہیں کہ ہم جن دنوں مشرکین کے تشدد سے سخت تنگ آئے ہوئے تھے، ایک دن میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں تشریف فرما ہے۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئی ہیں۔ ان میں سے کسی کو گڑھا کھود کر اس میں بٹھا دیا جاتا اور اس کے سر پہ آرا چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگے گھسے جاتے تھے تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائے۔ خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے حضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور صرف اللہ کی نافرمانی سے ڈرے گا اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اس پس منظر میں اس سورہ میں مضبوط ایمان مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ضعیف الایمان لوگوں کو احساس دلایا گیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ اس میں ان تمام سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا اور جو اس صورتحال میں پیدا ہوئے، اور کفار مکہ کو تنبیہ بھی کی گئی کہ تم اپنے لیے برے انجام کو دعوت نہ دو۔ پہلی قوموں نے رسولوں کی نافرمانی کی اور تباہی سے دوچار ہوئیں۔ اگر تم نے بھی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو جائے۔ جنت بڑی قیمتی چیز ہے جو صرف ایمان کے زبانی دعوے سے نہیں مل سکتی۔ آزمائش کی کئی صورتیں ہیں، کبھی کفار اور مخالفین کی ایذاؤں سے آزمائش کی جاتی ہے، کبھی بیماری اور تنگ دستی سے، اور کبھی جانی اور مالی نقصانات سے آزمایا جاتا ہے۔ جب بندہ مومن ثابت قدم رہتا ہے، کسی صورت بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 4، اہل ایمان کو صبر و ثبات کی تلقین کرنے کے بعد ان لوگوں کو خطاب فرمایا جا رہا ہے جو حق پرستوں کو اذیتیں دے رہے تھے کہ وہ پوری طرح ہماری گرفت میں ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہمارے بندے ہی ہوں گے اور حق غالب آ کر رہے گا۔ آیت نمبر 5، یعنی جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین رکھتا ہے اسے ہر کام کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اس عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے کھلے اور چھپے کام کو جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، یعنی ہم جو تم کو محنت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اپنی خدائی چلانے کے لیے تمہارے محتاج نہیں، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ تم دنیا میں بھلائی کے علمبردار بنو گے تو آخرت میں جنت کے وارث بنو گے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جو بغیر محنت کے مل جائے، اس کے حصول کے لیے تم کو مسلسل جد و جہد کرنی ہوگی۔ جنت اسی کو ملے گی جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ ایمان لانے سے مراد ان ساری چیزوں کو تسلیم کرنا ہے جن کو تسلیم کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور عمل صالح سے مراد اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے
اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے، گناہوں کو دور کر دیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایمان لاتے ہی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ بشری کمزوریوں کی وجہ سے ہوئے وہ عمل صالح کے سبب معاف کر دیے جائیں گے، ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ان کی والدہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دو۔ ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے، تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا۔ حضرت سعد بہت پریشان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ مخلوقات میں سے ماں باپ کا حق انسان کے اوپر مقدم ہے، لیکن اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کا کہنا ماننا نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا، جو شخص صادق الایمان نہیں ہوتا، اسے جب کفار کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف سے ڈر کر نیکی کے کام اس طرح چھوڑ دیتا ہے جیسے اللہ کے عذاب سے ڈر کر برائی چھوڑنی چاہیے، اور جب اسلام کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ در حقیقت اس کے دل میں اسلام کے لیے کوئی محبت اور جذبہ نہیں ہوتا، مفاد پرستانہ رویہ ہوتا ہے۔ قرآن ایسے شخص کو منافق قرار دیتا ہے۔ جو لوگ دین اسلام قبول کرتے ہیں، سرداران مکہ ان کو اسلام سے بہکانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک چال تھی کہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم ہمارے دین کی پیروی کرو، دین محمد چھوڑ دو، کوئی آخرت حشر حساب کتاب نہیں، اگر آخرت ہوئی اور دین محمد سچا ہوا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، کوئی شخص اپنے کفر کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈال سکتا۔ عذاب دیکھ کر کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ حضور اس نے میرے کہنے پر کفر کیا تھا، اس کو جنت میں بھیج دیں اور مجھے کفر کرنے کی سزا دے دیں۔ جو شخص دوسروں کو کفر و شرک کی دعوت دیتا ہے وہ اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ آگے فرمایا کہ حضرت نوح اور پھر حضرت ابراہیم کے حالات بیان کرنے کا مقصد اہل ایمان کو یہ بتانا ہے کہ تم سے پہلے جتنے اہل ایمان ہوئے ہم نے ان سب کو سخت آزمائشوں میں ڈالا اور انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، ہر آزمائش پر وہ ثابت قدم رہے، اور کفار کو یہ بتانا ہے کہ تم جتنے مکر کر سکتے ہو کر لو، تمہارا ہر مکر ناکام بنا دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، کفار کے ظلم سہتے رہے اور ثابت قدم رہے۔ جب لوگ نہ مانے تو طوفان نے آ دبایا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کشتی پر سوار ہونے کی اجازت دے دی۔ جو کشتی پر سوار ہوئے وہ نجات پا گئے، اور اس کو تمام جہان والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا کہ حق کی مخالفت کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16 سے 25 میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے جو بڑے سخت امتحانات سے گزرے، آگ میں ڈالے گئے، پھر ملک سے ہجرت کی، دین حق کی تبلیغ کے لیے کریا کریا پھرتے رہے، بے آب و گیا صحرا کا قیام، پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جانا۔ حضرت ابراہیم نے تنہا اتنا کام کیا جتنا ایک امت کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کفار مکہ کی طرح دو بنیادی گمراہیوں، شرک و بت پرستی اور انکار آخرت میں مبتلا تھی۔ حضرت ابراہیم نے جب ان کے سامنے بتوں کی مخالفت کی اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم ان کی مخالف ہو گئی اور آگ کا ڈھیر تیار کر کے اس میں ان کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بخیر و خوبی اس میں سے نکل آئے۔ آیت نمبر 26 اور 27۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آگ کو ٹھنڈا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد وہ حکومت کے ڈر کے مارے ایمان نہ لائے۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور اس وقت وہ نوجوان تھے۔ بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبوت سے نوازا، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اجر دیا
ساری دنیا کا امام بنایا، صالح اولاد دی، اور آخرت میں تو وہ بہترین نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ آیت نمبر 28 سے 34۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم 3 گناہوں میں مبتلا تھی۔ نمبر 1، مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جو دنیا میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ جنگلی جانور بھی اس سے پرہیز کرتے تھے۔ دوسرا، راہزنی، مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، کوئی مسافر ان کی بستی سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ نمبر 3، اعلانیہ مجالس میں سب کے سامنے گناہ کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سخت ملامت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ قوم نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اتنا شدید عذاب نازل کیا کہ جڑ سے اکاڑ پھینکا۔ آیت نمبر 35۔ فرمایا ہم نے اس بستی سے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ اس کھلی نشانی سے مراد بحر مردار ہے، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ اس ظالم قوم کے کرتوتوں کی وجہ سے جو عذاب آیا تھا اس کی نشانی آج بھی شاہراہ عام پر موجود ہے۔ زلزلے کے شدید جھٹکے سے بستی زمین کے اندر دھس گئی، جس کی وجہ سے بحر مردار وجود میں آیا۔ اگلی آیت میں فرمایا آخرت کی امید رکھو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھ لو، اخروی نتائج کو سامنے رکھ کر کام کرو تاکہ آخرت میں بہتر انجام کی امید ہو۔ آیت نمبر 38۔ عاد اور سمود کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی عرب کے جن علاقوں میں یہ دونوں قومیں آباد تھیں، عرب کا بچہ بچہ ان سے واقف تھا۔ جنوب عرب کا پورا علاقہ قدیم زمانے میں عاد کا مسکن تھا۔ اہل عرب اس ساری تاریخ کو جانتے تھے۔ تبوک کا سارا علاقہ آج بھی سمود کے آثار سے بھرا ہوا ہے۔ آیت نمبر 39۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کروانے والی ہوائیں بھیجیں، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کے سہارے پہ جیتے ہیں، جو اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار انہی پر ہے، جو مخلوقات کے سہارے پر اللہ کے حریف بن کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا ان کے سہارے اور ان کی تمام سعی و جدوجہد کی مثال ایک مکڑی کے جالے کی سی ہے، وہ جالا کہ جس سے کمزور اور بے بنیاد تعمیر کوئی بھی نہیں۔ آخری آیت میں تخلیق بالحق سے استدلال کیا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق ایک غائیت اور حکومت کے تحت کی گئی ہے۔ یہ کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے، یہاں ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ وہ خود ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اللہم آنس وحشتی قبری۔ اللہم اجرنا من النار۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے تو جہنم اس کے لیے سفارش کرتی ہے، اور آپ نے فرمایا جو شخص 3 دفعہ جنت کے حصول کے لیے دعا مانگتا ہے جنت اس کے لیے بھی سفارش کرتی ہے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔